اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہوں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر چہرے کو نرم و ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگا لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب انسان گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار توبہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی پینے کے بعد فوراً لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ ہاتھ کے کڑے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے گردے صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص اپنے گناہوں کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے گفتگو فرمانے لگے۔ پھر جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ شخص رو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے اس سے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آیا تھا اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ پھر فرمایا، جنت کے 7 دروازے ہیں جن میں سے ہر ایک دروازہ بند ہوتا اور کھلتا ہے سوا توبہ کے دروازے کے، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ تو عمل کرتا رہ اور مایوس نہ ہو۔ ناظرین، بدن میں سستی اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ پچھلی نسلوں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں اور آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ قبض اور بواسیر کی شکایت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ ایلو ویرا کھا لیں۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر ایک لیمو چھڑک کر نمک مسالہ بغیر نہار منہ کھا لو اور اس کے بعد 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھاؤ۔ انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جو انسان نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ مرغی کے گوشت میں موجود پروٹین سے بھرپور اجزاء فریج سے نکالے جانے کے بعد بدل چکے ہوتے ہیں اور گرم کرنے کی صورت میں زہریلے بن کر ہاضمے کے نظام کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کی جائے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ حضرت مس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ بنت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے کہا، یا امیر المومنین، اگر آپ اپنے ان کپڑوں سے زیادہ نرم کپڑے پہنیں اور اپنے اس کھانے سے زیادہ اچھا کھانا کھائیں تو آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین کی فتح کھول دی ہے اور آپ پر رزق کو وسیع کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ جھگڑے میں تمہیں ہی فیصلہ کرنے والا بناتا ہوں۔ کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کی کتنی سختی کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ پھر حضرت عمر نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش آنے والے واقعات یاد دلانے شروع کیے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت حفصہ کو رلا دیا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ میرے جو دوست ساتھی تھے وہ تو ایک راستے پر ہی چلے گئے ہیں، بس اگر میں ان کے راستے کے علاوہ راستے پر چلوں گا تو میری وجہ سے ان کے راستے کے علاوہ
راستے پہ چلوں گا تو میری وجہ سے ان کے راستے کے علاوہ راستہ چل جائے گا۔ بس میں خدا کی قسم، البتہ ضرور ان کی سخت زندگی کی طرح ان کے ساتھ شریک رہوں گا۔ شاید کہ میں ان کے ساتھ ان کی آسودگی زندگی میں بھی پایا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے دو ساتھیوں سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ لہٹے میں گون ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ اگر پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو خشک پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال لیں، وزن 7 دن میں 2 کلو کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بڑی بیماری گھیر لے تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھایا کرو۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی کے گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور پہلی صف کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو پھر اگر انہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے قرآن دازی بھی کرنی پڑے تو وہ قرآن دازی کریں گے، اور اگر وہ نماز کے لیے جلدی آنے کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور اس کی طرف سبق حاصل کریں گے، اور اگر انہیں نماز عشاء اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے مسجد ضرور آئیں گے، چاہے انہیں پٹھے یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ اجوائن نزلہ اور زکام کو ختم کرتی ہے، اس کے علاوہ دمے کے مرض کو ختم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پیاز کٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ سوال: خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب: خون دینے کا نقصان کوئی نہیں بلکہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ باقاعدہ خون دینے والے انسان کو دل کے دورے اور کینسر کے چانسز باقی لوگوں کے مقابلے میں 95% کم ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ہے۔ بے وقوف سے اگر عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بے وقوف سمجھے گا، اس لیے عقل کا ہونا بھی کبھی کبھار سزا بن جاتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی ایک دانہ اجوا کھجور کا منہ میں ڈال لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے کا لیپ کریں، ایسا کرنے سے جلد صاف ہو جائے گی اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ جو عورت پالک کھاتی ہے ان کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہیں، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔